عطا تارڑ صاحب نے خان صاحب کے بارے میں اور فیض حمید کے تعلق کے بارے میں مزید انکشافات کیے ہیں اور کہا کہ اب ریٹائرڈ جرنیلوں کے بعد ریٹائرڈ ججز کی باری بھی آئے گی، وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمیں آج جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اور ان سے کیونکہ یہ جو وقت ہے جس کے بارے میں جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا جنرل فیلڈ کورٹ مارشل ان کا جو ہو رہا ہے، اس دور پہ جس پہ ہو رہا ہے، اس دور میں شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم رہے، بہت ان کا قریبی ان کا انٹریکشن تھا، فیض آباد دھرنا خاص طور پہ اس دور میں ہوا اور بہت سارے معاملات ہوئے، ہم ان سے بات کریں گے۔ شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو۔ آپ کی پارٹی لانچ ہو گئی، مبارک ہو آپ کو، اور اس کے بعد آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ لانچ سے پہلے آپ کے بڑے اچھے ارادے تھے، تو لانچ کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے لیے گنجائش زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ بات گنجائش کی نہیں ہے، بات مقصد کی ہے۔ جتنی آج ضرورت ہے میرے خیال کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ آپ کے سامنے تینوں بڑی جماعتیں ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے، کیا سوچ ہے، تو ایک کم از کم ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آئین کی بات کر سکیں، جو ملک کی بات کر سکیں، ملک کے مسائل کی بات کر سکیں، ان کے حل کی بات کر سکیں۔ جنرل فیض کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور ان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور قمر معیز کا جو انہوں نے یہاں پہ ٹاپ سٹی والا جو کیس ہے، ان پہ آپ کے خیال میں یہ کتنے ایک مضبوط کیس ہیں اور یہ کیسا سٹیپ ہے آرمی کی طرف سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں کیسز کو پولیٹیسائز کرنے کے اور میڈیا کے اندر تشہیر کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ یک طرفہ ہوتے ہیں۔ مجھ پہ بھی بہت سے کیس بنے ہیں، یہی باتیں ہمارے خلاف بھی کی گئی ہیں، تو اس لیے جس پہ آپ نے الزام لگایا، اور یہ فوج کا اپنا معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اسے کہتے ہیں، یہ سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ اس کی جہاں تک میری نالج ہے کہ اس کے الزامات کی تشہیر اس سے پہلے مجھے نہیں یاد کہ کسی کے بارے میں کی گئی ہو، بہرحال تشہیر کر دی گئی ہے، آئی ایس پی آر نے خود کر دی ہے۔ اب اس کی پروسیڈنگز بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ میڈیا کے اندر آئیں کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا جواب آیا ہے، کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کی پروسیڈنگز پبلک نہیں ہوتی، یہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی، یعنی ان کا اپنا اندرونی ریکارڈ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، ان میں نہیں ہوتی نا، اس نظام میں نہیں۔ ہم تو جمہوری نظام ہے نا، پارلیمنٹری نظام۔ جی جمہوری نظام ہے، لیکن ان کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہے تو ہمارے جمہوریت کا حصہ ہی جی، پھر آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اب تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ خود کرتے رہیں یہ ڈیمانڈ؟ نہیں، میں جو ہماری ٹرائل ہوتی ہے نا، جو سول قانون کے تحت ہوتی ہیں، یہ فوج کا ٹرائل ہے، یہ وہ قانون نہیں ہے جس کے تحت سول ٹرائل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تفصیلات عوام کو تو پتہ چلنی چاہیے نا، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کا نام آ رہا ہے، اس سیاسی جماعت کی بہت سپورٹ ہے، ان کے مخالفین کی بھی بہت سپورٹ ہے، تو ایک پبلک ایشو تو یہ بن گیا ہے۔ بعض ایشوز یہ بالکل پیور ملٹری ایشو ہوتا ہے تو الگ بات تھی، لیکن اگر اس میں پولیٹیکل ایشوز میں، پولیٹیکل میٹرز میں پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو میرا خیال ہے تو یہ پبلک ہونا چاہیے۔ جی، یہ تو ابھی نہیں آیا نا، ابھی تو آپ نے صرف ایک ملٹری آفیسر کا ٹرائل کر رہے ہیں۔ جی، تو وہ ٹرائل جو ہوتے ہیں ماضی میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی کا ٹرائل پبلکلی ہوا ہو۔ نہیں، پبلکلی ٹرائل نہ ہو تو شہیر کی بات کر رہا ہوں، تفصیلات کہ آج یہ پروسیڈنگز وہ نہیں آتی نا، نہیں آتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا عام طور پہ ہوئے ہیں، پہلے بھی اس سے بھی جنرل آفیسرز کے بھی ہوئے ہیں، وہ اینڈ پہ ایک ججمنٹ آ جاتی ہے کہ فلانے شخص کو سزا دی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ والا کیس بھی پرانے کیسز جیسا ہی ہے؟ جی بالکل وہی کیس ہے۔ ایک آرمی آفیسر کو آپ ٹرائل کر رہے ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا یہ قانون میں اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اگر ملٹری میں جو قوانین ہیں اس کے خلاف کنڈکٹ ہوا ہو۔ اب چونکہ اگر آپ پارٹی کو بھی انوالو کریں، پھر آپ کو پارٹی کو بھی ٹرائل کرنا پڑے گا۔ اگر اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے کسی پارٹی کی مدد کی ہے قانون توڑ کر، تو وہ آپ کو پھر پارٹی کو بھی اس میں پارٹی بنانا پڑے گا۔ کیا وہ ملٹری قانون میں آئے گا یا باہر جانا پڑے گا، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم جو سن رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اگر یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان، ان کے اوپر الزام آیا تو ان کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ جی، یہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ملٹری جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آرمی ایکٹ بڑا واضح ہے، وہ کورٹ ہی دیکھے گی نا۔ جی، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں کرتا۔ وہ کون کرے گا؟
جو جیک برانچ ہے یا اٹارنی جنرل ہیں یہ وہ کریں گے اس بات کا تعین کہ یہ آفینس جو ہوا ہے کیا یہ آرمی ایکٹ کے تحت ایک کورٹ مارشل پروسیڈنگ میں ٹرائی ہوگا یا ایک آرڈنری کورٹ میں ہوگا. یہ سویلین کے لیے، عمران خان کے لیے جی سویلین کے لیے. جنرل فیض کا تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت کر سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی ابہام نہیں. جی کر سکتے ہیں، نہیں سویلین کا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بیٹمنٹ میں آ جائے کہ اس نے اس افسر کی مدد کی ہے یا اس کو حکم دیا ہے یہ غلط کام کرنے کا یا وہ ایک کانسپریسی کا حصہ ہیں، پھر وہ بھی کورٹ مارشل کے اندر ٹرائی ہو سکتے ہیں. یہ قانون یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا جو اس وقت کا دور تھا، کیونکہ اس وقت جو ایک ہائپ تو کریٹ ہوئی ہے نا، جنرل فیض کا بہت اہم دور رہا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے، عمران خان کے ساتھ مل کے، تو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہے. اس میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کیا اسی طرح اپنی مرضی کیا کرتے تھے جنرل فیض یا آپ سے پوچھ کے کچھ کرتے تھے؟ نہیں، میرا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا. جنرل فیض ڈی جی سی تھے. پرائم منسٹر کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ جو ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوتا ہے. ڈی جی آئی سے اس کے ماتحت افسر نوید مختار تھے. جی نوید مختار. انہوں نے کبھی آپ کو ان کے بارے میں کہا کہ یہ میرے کنٹرول میں؟ کوئی بات، کوئی آپ کو کبھی شکایت تو نہیں آیا ہوئی میرے پاس آئی ایس آئی کے کسی کام سے؟ تو پھر یہ فیض آباد دھرنا پہ آپ نے لیکن کہا ہے کہ یہ ڈارکسٹ پیریڈ تھا میرے دور کا. نہیں، میں نے نہیں کہا ڈارکسٹ پیریڈ تھا. آپ نے یہ ڈان میں خبر، میں نے یہ کہا کہ ڈارکسٹ چیپٹر، ڈان میں خبر ہوئی ہوگی. میں نے یہ مجھ سے یہ کمیشن میں پوچھا گیا، میں نے خود کبھی اس پہ بیان نہیں دیا. میں نے کہا ایک واقعہ ہوا ہے ڈان. یہ انٹرویو تھا آپ کا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ. جی اس میں آپ نے کہا کہ ڈارکسٹ چیپٹر تھا یہ والا جو فیض آباد سٹن ہے میرے کیریئر کا. آپ کے ڈارکسٹ کیریئر، میں نے ڈارکسٹ چیپٹر کبھی نہیں کہا. ڈارکسٹ چیپٹر کیا ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے ایک واقعہ ہوا، مشکل سمجھ لیں آپ، چیلنجنگ سمجھ لیں. مشکل مجھے کوئی مشکل نہیں تھی، یقین کریں. میں نے اپنے پیریڈ کا شاید 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کیا فیض آباد دھرنے پہ. یہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں، یہ کام چلتے رہتے ہیں. میں اپنا کام کرتا تھا. یہ دھرنے بھی ہوئے، سینٹ کا الیکشن بھی چوری ہو گیا، بلوچستان گورنمنٹ بھی چوری ہو گئی، سینٹ کا چیئرمین بھی چوری ہو گیا. وہ باتیں چلتی رہتی ہیں، میں اپنا کام کرتا رہا. اب گزارش یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے میں ایک کمیشن بنا، اس نے مجھ سے سوال کیے، میں نے ان کو جواب لکھ کے دے دیے. وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں تو آپ کی پبلک جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی بات کروں. مثلا اسی انٹرویو میں آپ نے یہ کہا کہ ٹی وی چینل جو ہے نہ کیمرہ بند کرتا ہے نہ حکومت، جو کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ خود کیمرہ میں رہے، آپ مجھ سے بہتر جواب جانتے ہیں اس سوال. دیکھیں میں اس وقت انٹرویو آپ کہہ دیں نا، آپ کہہ دیں کہ نہیں میں کرتا تھا، دیکھیں تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا. میں پھر میں ساری بات کروں گا. آپ کریں نا. پھر تو میں یہ بھی، میں آپ پرائم منسٹر تھے، میں نے آپ کو بریف کیا پھر چیئرمین پیمرا، میں نے آپ کو وہاں بتایا کہ مجھے فیض صاحب تنگ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، ہمیں چلنے نہیں دیتے، عدالتیں اسٹیٹ دے دیتی ہیں فوراً ہمارے احکامات پہ، اس پہ آپ کچھ کریں. تو آپ نے کہا کہ آپ کام کرنے چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ نہیں، آپ کو پوری بات یاد نہیں ہے. نہیں، مجھے یاد ہے. میں کبھی جنرل فیض کا نہ میں نے کبھی ان سے ملا تھا، نہ آپ نے ان کا ذکر کیا. آپ نے یہ فرمایا کہ میرے 500 کیس ہو گئے، اسٹے آرڈرز ہوئے ہیں. میں کہا آپ ان کیسوں سے وڈرا کر لیں، ان کیس وہ انفرکچوس ہو گئے، ان کا کوئی مقصد نہیں رہا. میں کہا وڈرا کر لیں آپ. ایک پوائنٹ تھا یہ. دوسرا یہ تھا، میں نے آپ کو اسپیسیفکلی بتایا، منٹس آف دا میٹنگ میں لکھا ہوا ہے، اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی، ریکارڈ نکلوا لیں، دیکھ لیتے. نکلوا لیں. اس میں خیر اگر میں غلط ہوں تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، آپ غلط ہیں مجھ سے معافی مانگ لیں، ہم دونوں مل کے پاکستان سے معافی مانگ لیں. ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے. میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کیا ہوگا نا جنرل فیض نے آپ کے دور میں، جس سے آپ نے کہا لیکن آپ کو کوئی مشکل پیش ہی نہیں، تو ہم اس پہ آگے چلتے ہیں. مجھے دیکھیں، میرا جنرل فیض سے ایز پرائم منسٹر نہ کبھی میٹنگ ہوئی ہے، نہ میرا کوئی واسطہ تھا. آپ کے دور میں انہوں نے فیض آباد دھرنا پہ سائن کیے، جس کو آپ نے بھی ڈس لائک. میرے وزیر تھے نا ان کے ساتھ، احسن اقبال صاحب میرے وزیر، مجھ سے مینڈیٹ لے کر گئے. وہ تو سیاسی لوگ ہوئے نا. جی وہ تو آپ لوگ تو کر سکتے ہیں یہ سب کچھ. آپ کو اس وقت اعتراض تھا اسی بات پہ کہ فیض جنرل کا اس میں سگنیچر کیوں؟ میرا اعتراض نہیں تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے سائن کیے. میرا احسن اقبال صاحب کو بڑی واضح انسٹرکشنز تھیں کہ یہ سائن کریں ڈی سی آئی جی. جی بالکل. تو بہرحال جب سگنیچر صبح آئے تو انہوں نے کر دیے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ جنرل فیض صاحب نے انسسٹ کیا کہ چونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے دھرنے والوں کی کہ جنرل فیض صاحب بھی سائن کریں. جنرل فیض نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کر دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ڈیمانڈ تھی دھرنے والوں کی. انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کر دیا. یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کو پوری قبول کرتا ہوں. میرے وزیر تھے تو بات ختم ہے. اچھا
اس وقت جو حالات ہیں آپ کے خیال میں اب یہاں سے اگر آپ ظاہر ہے اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر آپ وزیر اعظم ہوتے آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں مشکل حالات میں ہیں چپ کلش ہے اداروں کے درمیان کشمکش ہے اداروں کے اندر آپس میں کشمکش ہے جوڈیشری میں دیکھ لیں آپ کیا مشورہ دیں گے یا آپ کیا کرتے اگر آپ اس پوزیشن میں ہوتے اس وقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ آپس میں بیٹھیں کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ تو ہے نا پارلیمنٹ کے بس کا کام نہیں آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے پہلے کون تھے پارلیمنٹ کے کون تھے بس آپ کون بیٹھے ہیں آپس میں؟ میں 50 دفعہ بیان کر چکا ہوں. 6 لوگ ہیں 4 پولیٹیکل لیڈر ہیں 5واں بھی ڈال دیں پولیٹیکل لیڈر 6ٹھا بھی ڈال دیں جو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. فوج کے سربراہ ہیں جوڈیشری کے سربراہ ہیں. آج ہمارے ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. ان کا اکٹھے بیٹھنا ہی آپ کو راستہ دے گا کوئی اور راستہ نہیں ہے. میرا جو 36 سال کا سیاسی تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. کسی خام خیالی میں مت رہیں. ہم نے بہت سے یہ معاملات پہلے دیکھے ہیں. آپ جس دن بیٹھے اس ملک کے مسائل کے حل کا سفر شروع ہوگا. عوام کو جب نظر آئے کہ یہ لوگ آج ملک سے مخلص ہیں یہ ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں ہماری فلاح چاہتے ہیں اس دن آپ کی بہتری کا سفر شروع ہوگا. جو عوام میں تقسیم ہے اس میں اس پہ کنسنسس ہو پائے گا اکٹھے بیٹھنے پہ؟ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثلا عمران خان صاحب نے کل بھی چیف جسٹس پہ اٹیک کیا اور ان کی کریڈیبلٹی پہ اٹیک کیا ان کو چیلنج کیا. تو آپ سمجھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے کسی نتیجے پہ یہ سب پہنچ جائیں گے؟ نواز شریف کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے زرداری کو وہ نہیں کر رہے وہ ادھر سے ان کو نہیں کر رہے. بیٹھنا پڑے گا نا ایسے حالات پیدا کریں کہ آپ بیٹھ سکیں. لیکن اس میں عمران خان نہیں مان رہے ان کو بہت عمران خان کو ہی ماننا پڑے گا. میں یہی بات کر رہا ہوں. کیسے ان کو کہا گیا نہیں مانے؟ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا یہ پبلک ڈیبیٹ میں نہیں ہوتا یہ بیٹھ کر بات ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں اختیار کیا جا رہا؟ میرے خیال اس ایشو پہ سنسیریٹی نہیں ہے. اچھا وجہ اس کی کیا؟ آپ سارے پولیٹیکل لیڈر ہیں. الیکشن میں کیا ہوا نہیں ہوا عمران خان نے کچھ کیا ہے تو آپ نے مقدمے بنائے ہیں اس کو گرفتار کریں اس کو ٹرائل کریں وہ آپ کا حق ہے. پرسیکیوشن آپ نہیں کر سکتے پروسیکیوٹ کریں. یہ ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے. پرسیکیوشن کہاں پہ ہے پروسیکیوشن میں ان سائیڈ کے دونوں سائیڈ پہ رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے آج آپ کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی خامیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے بعد راستہ ملے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے یا عمران خان کہے میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں یہ چیز نہیں چلے گی. آج یہ لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں. لیڈرشپ آسان کام نہیں ہوتا. یہ اپنی کرسیوں کو ایک طرف چھوڑ کے آئیں سارے اپنی مقبولیت کو ایک طرف چھوڑ کے آئیں اپنے اداروں کو ایک طرف چھوڑ کے آئیں. آج بات ملکی ہے. یہ تو آپ جو بات کریں یہ درویشی بات ہے نا لیکن سب آپ کی جیسے درویش تو ہے نہیں سب پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. پاور پالیٹکس کریں پھر کریں یہی چھوڑ دیں پھر آپ کے بس کی بات نہیں چھوڑ دیں. تو یہ اس وقت تو یہی ہو رہا ہے نا سر. نہیں ہو رہا نا پھر ملک چل رہا ہے نہیں چل رہا. پھر آپ کے پاس کیا ملک کے حل یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نفاق رہے ملک کے اندر آپ دوسرے پہ گالیاں دیں ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹیں. دیکھیں اس میں جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تقسیم ہے اور سیاسی جماعتوں میں بھی تقسیم ہے. کیسے عمران خان مان نہیں رہے کسی سے وہ کہتے ہیں میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. سر عمران خان مان نہیں رہا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. آپ کو منوانا پڑے گا لیکن آپ کو بھی تھوڑا جب بھی ایسی نیگوشیشن ہوتی ہے یہاں سے مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہ ہو عمران خان جیل ہونے سے. یقین کریں وجہ اگر مجھے بھی جیل ڈالا گیا اسی جگہ پہ آج جہاں عمران خان صاحب ہیں. اچھا اسی جگہ یہ خاص جیل انہوں نے خود بنوایا تھا. تو وہ بات چھوڑ دیں. یہ مکافات عمل دیکھیں وہ قدرت کی ذات پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. نہ یہ خوشی کا مقام ہے. ملک کا وزیر اعظم جیل میں جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یقین کریں کوئی بھی ہو. صحیح بات. آپ پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے. آپ عمران خان کو پروسیکیوٹ نہیں کر پائے سارے کیسوں میں بری ہو گیا. پھر کیا کریں گے؟ آج تھوڑا سا سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اچھا یہ بات آپ کی میں متفق ہوں کہ تھوڑا سا سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا لیکن ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں اور لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں کہ اگر سب کچھ مکافات عمل پہ چھوڑنا ہے تو پھر آئین اور قانون کا کیا کریں؟ اگر کوئی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہر چیز تباہ کرنے پہ آ جائے پاور پالیٹکس کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے کیا اس تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے؟ بالکل پہنچنا چاہیے. بالکل پہنچنا چاہیے. تو اس میں 9 مئی
2023 اس ملک میں ایک بڑا سانیہ ہے، لیکن اس سے بڑا سانیہ یہ ہے کہ آج 15 مہینے کے باوجود ہم کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکے. یہ سب سے بڑا سانیہ ہے. ٹھیک ہے، آپ پروسیکیوٹ کریں نا، تو الزام لگائیں. آپ انگلینڈ دیکھ لیں، رائٹس ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی رائٹس چل رہے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے، کہیں کہیں کا دکا جاری ہے، صحیح ایگزام، انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا سب کو. تو ابھی اگر جنرل فیض کو انہوں نے پکڑا ہے، دیر آئے، آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت دیر. جنرل فیض کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ فوج ذمہ دار ہے، وہ سویلین گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، ملٹری ٹرائل ہے. اور ایک جہاں تک میری نالج ہے، جو آئی ایس پی آر نے کہا ہے، ایک کرمنل کیس میں ان پہ فوج ٹرائل کر رہی ہے. اگر اس میں نو کے معاملات شامل ہوتے ہیں پھر وہ بات اور ہوگی. اس وقت جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل ہے. فوجی ٹرائلز بہت کم عرصے میں، چند دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں قانون یہی ہوتا ہے جو نیب کا قانون ہے کہ میں نے الزام لگا دیا، اب آپ نے صفائی پیش کرنی ہے. ٹھیک، وہ یعنی گلٹی انٹل پروون انوسینٹ ہوتا ہے، وہاں انوسینٹ انٹل پروون گلٹی نہیں ہوتا.